السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پیام مشرق۔ ناظرین، آج 5 جنوری 2022 بروز چہارشنبہ۔ ناظرین، دنیا بھر کی کچھ اہم ترین اور تازہ ترین خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج کی پہلی خبر ترکی سے۔ ترکی نے 2021 میں برآمدات کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ 2022 میں برآمداتی بحث $250 بلین۔ صدر اردوغان نے استنبول میں منعقد پریس کانفرنس میں 2021 کے لیے غیر ملکی تجارت کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا کہ ترکی بحرانوں پر قابو پانے والا ہی نہیں بلکہ بحرانوں سے استفادہ کرنے والا اور بحرانوں کو اپنے حق میں بدلنے والے ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2021 میں ہمارے کل برآمدات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 32.9% اضافہ ہوا ہے اور یہ $225 بلین $368 ملین تک پہنچ چکی ہے، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ صدر اردوغان نے کہا کہ ہم نے اپنے غیر ملکی تجارت کا مقدار 2002 میں صرف $87.6 بلین تھا، 2021 میں $496.7 بلین تک پہنچا دیا ہے۔ صدر اردوغان نے مزید کہا کہ ہم برآمد شدہ پروڈکٹس 75 اقسام تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، جو کہ جمہوریہ ترکیہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ برآمدی اقسام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ برآمدات میں سے سب سے زیادہ اضافہ امریکہ کو کی جانے والی برآمدات میں ہوا ہے۔ ہم اس وقت دنیا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، عالمی سطح پر ایک دوڑ میں شریک ہیں۔ ہم نے گزشتہ 12 مہینوں میں سے 11 ماہ میں برآمدات کا ریکارڈ توڑا ہے اور یہ کامیابی ترکی کی کامیابی ہے۔ ان اعداد و شمار کے ساتھ ترکی ایک ایسا ملک بن گیا ہے جو عالمی تجارت اپنا مقام پیدا کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا ترکی لیرا کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور اشیاء کی تجارت میں اعلیٰ کارکردگی نے ہمارے برآمدات پر مثبت اثر مرتب کیا ہے۔ ناظرین، کی دوسری خبر میانمار سے۔ غیر قانونی طور پر واکی ٹاکی یعنی موٹو فون استعمال کرنے کے مسئلے پر آنگ سان سوچی پر مقدمہ ملتوی۔ ناظرین، میانمار کی ایک فوجی عدالت نے جمہوریت پسند مشہور سیاسی رہنما بدنام زمانہ آنگ سان سوچی کا براہ راست روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام پر مدد کرنے کا الزام ہے۔ ان کے خلاف غیر قانونی طور پر واکی ٹاکی درآمد کرنے اور استعمال کرنے کے مقدمے کا فیصلہ ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کے مطابق 76 سالہ آنگ سان سوچی کے خلاف اب اس مقدمے کا فیصلہ 10 جنوری کو سنایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، میانمار یعنی 2021 کے 1 فروری کو فوج نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن چلایا گیا۔ آج کی تیسری خبر چین سے، جو بہت بڑے افسوسناک ہے۔ لینڈ سلائڈنگ یعنی زمین دھسنے کی وجہ سے 14 افراد ہلاک۔ چین کے جنوبی مغربی حصے میں ایک تعمیراتی مقام پر سلائڈنگ کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ چین گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک CGTN کے مطابق صوبہ گوئیجو کے شہر بیجی میں ایک تعمیراتی مقام پر لینڈ سلائڈنگ کا حادثہ پیش آیا، یعنی زمین دھسنے کا حادثہ پیش آیا۔ واقعے میں 17 افراد مٹی تلے دب گئے تھے۔ خبر کے مطابق زمین میں سے صرف 3 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ دیگر 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آج کی چوتھی خبر افغانستان سے۔ ناظرین، افغان ہیلی کاپٹروں کی واپسی کے لیے ازبکستان اور تاجکستان سے مذاکرات شروع۔ افغانستان میں طالبان عبوری حکومت نے گزشتہ حکومت کا تختہ الٹنے کے دوران ازبکستان اور تاجکستان کو منتقل کردہ ہیلی کاپٹروں کی واپسی کے لیے مذاکرات شروع کر دی۔ طالبان عبوری حکومت کے نائب ترجمان
امام اللہ سمنگانی نے پریس کو بتایا کہ سابقہ حکومت نے تاجکستان اور ازبکستان 40 سے زائد ہیلی کاپٹر منتقل کیے تھے۔ مسٹر سمنگانی نے مزید یہ کہا ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ہیلی کاپٹر کب واپس کیے جائیں گے۔ طالبان کے عبوری حکومت کی وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ خوارزمی نے بتایا کہ ہیلی کاپٹروں کی واپسی کی درخواستیں سے قبل ازبکستان اور تاجکستان کی حکومتوں کو بھیجی جا چکی ہیں، اب کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ افغانستان کی سابقہ حکومت کے پاس 164 سے زائد ہیلی کاپٹر تھے۔ 15 اگست کو طالبان کے کابل پر قبضے کے ساتھ ہی سابق حکومتی ارکان نے بہت سے ہیلی کاپٹر پڑوسی ممالک منتقل کر دیے۔ اس کے علاوہ ملک میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغان فضائیہ کے درجنوں پائلٹ چھوڑ گئے تھے۔ طالبان انتظامیہ جن کے پاس پائلٹوں کی کمی ہے، بارہا بیرون ملک جانے والے پائلٹس کی واپسی کا مطالبہ کر چکی ہے۔ ناظرین، آج کی پانچویں خبر انڈونیشیا سے۔ انڈونیشیا نے روہنگیا مہاجرین کو داخلے کی اجازت دے دی۔ حقوق انسانی کی تنظیموں کی جانب سے شدید احتجاج کے بعد روہنگیا مہاجرین کو انڈونیشیا میں داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ مہاجرین کئی دنوں سے ایک کشتی میں آشے صوبے کے ساحل پر موجود تھے۔ اس کشتی میں تقریباً 120 افراد سوار ہیں، جن میں 51 بچے اور 60 خواتین شامل ہیں۔ انڈونیشیائی حکام کے مطابق یہ فیصلہ انسانی ہمدردی کی وجوہات کی بنا پر لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ کشتی آشے صوبے سے 50 سمندری میل کے فاصلے پر دیکھی گئی تھی اور اب اسے ساحل پر لایا گیا ہے۔ طالبان نے 3 ٹن شراب دریائے کابل میں بہا دی۔ افغانستان میں طالبان خفیہ سروس انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے 3 ٹن شراب دریائے کابل میں بہا دی۔ طالبان انتظامیہ کے محکمہ خفیہ سروس نے یعنی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے دارالحکومت کابل کے علاقے کرتاشار میں شراب فروشی کے اڈے پر چھاپے کا اعلان کیا۔ اعلان کے مطابق چھاپے میں 3 ٹن شراب کو تحویل میں شراب فروشی میں ملوث 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ خفیہ سروس کے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا شراب نوشی حرام ہے اور مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بیان کے ساتھ شراب کو دریائے کابل میں گرانے کی تصویر بھی شیئر کی گئی ہیں۔ واضح ہے افغانستان میں 15 اگست کو اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اب تک طالبان انتظامیہ ملک بھر میں منشیات اور شراب کے اڈے پر چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان، ملائیشیا اور ترکی کے درمیان میڈیا تعاون کو فروغ دیا جائے گا، فواد چودھری۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان، ملائیشیا اور ترکی کے درمیان میڈیا تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ فواد حسین تینوں ممالک کے درمیان مشترکہ ٹیلی ویژن چینل کے قیام، میڈیا تعاون کی ترقی اور پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ سیریز پر کام کرنے سے متعلق بیانات جاری کیے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ ان تینوں ممالک کے درمیان مشترکہ ٹیلی ویژن چینل کے قیام کا خیال اس وقت سامنے آیا جب چند سال قبل تینوں ممالک کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کے اجلاس کے دائرہ کار میں ملائیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ سے ملاقات کے دوران انہوں نے میڈیا پارٹنرشپ کے حوالے سے تینوں ممالک کی ملاقات پر تبادلہ خیال کیا۔ فواد چودھری نے مثبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ترکوں کا خطے میں بڑا اثر و رسوخ ہے۔ ترکی کی تاریخ بہت بھرپور ہے۔ ہم بطور مسلمان محسوس کرتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کے ترکوں کے ساتھ بہت خاص تعلقات ہیں۔ افغان بچوں کو ان کے والدین کے بغیر امریکہ لے جایا گیا ہے۔ پاکستان سے امریکہ جانے والے افغانوں میں والدین اور کنبے اور خاندان والوں کے بغیر تنہا 1450 بچے بھی شامل ہیں۔ ماہ اگست میں طالبان کے ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد 1 لاکھ سے زائد افغان شہری امریکہ لے جائے گئے۔ امریکی وزارت صحت و انسانی خدمات کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1450 بچوں کو ان کے والدین کے بغیر امریکہ لے جایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ان بچوں کا ایک بڑا حصہ اپنے اسپانسروں یعنی کفالت کرنے والوں کے پاس
یا امریکہ میں موجود اپنے دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ رہ رہا ہے، جبکہ 250 بچے ابھی تک حکومت کی نگرانی میں ہیں۔ مذکورہ بچوں کا ایک بڑا حصہ افراتفری کی حالت میں ملک سے نکلنے کے دوران اپنے کنبوں سے بچھڑ گیا۔ بعض کے والدین حامد کرزائی ایئرپورٹ پر دہشت گردانہ حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ناظرین، آج کی ایک اور بڑی خبر، جمال خاشقجی کے قتل کے بعد ترک پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوغان کا سعودی عرب کا پہلا دورہ۔ استنبول میں سعودی سفارت خانے میں صحافی جمال خاشقجی کے 2018 میں قتل کے بعد سے ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ اس پس منظر میں صدر رجب ایردوغان کا سعودی دورہ کافی اہمیت کا حامل ہوگا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ترک پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوغان نے بتایا کہ وہ آئندہ ماہ سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں۔ سعودی شہنشاہیت کے سخت ترین ناقد سعودی صحافی جمال خاشقجی کے استنبول میں سعودی عرب کے کونسل خانے میں سن 2018 میں قتل کے بعد یہ ایردوغان کا ریاض کا سرکاری دورہ ہوگا، جبکہ رجب طیب ایردوغان نے 2017 میں دورہ کیے تھے۔ ناظرین، یہ تھے آج کی کچھ تازہ ترین خبریں۔ دوبارہ تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔